بہت شکریہ جناب وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ اب ہم ایک انتہائی اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر کہ ہم اپنے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے اجرا کریں گے، اور میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست کروں گی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے کہ سر تشریف لائیے اور بٹن دبا کر وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا کیجیے۔ بہت شکریہ سر۔ باقی مہمانوں سے میں درخواست کروں گی کہ تشریف فرما ہوں، اور سر آپ کی اجازت سے اس اجرا تو ہم نے ابھی کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت اپلائی کیا اور بینکوں کے ذریعے سے ان کو ایک شفاف عمل کے ذریعے قرضوں کی منظوری بھی دی گئی، اور آج وزیر اعظم پاکستان اس پروگرام کے اجرا کے ساتھ ہی ان میں چیکس کی اور رقوم کی تقسیم بھی کرنے والے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی محترمہ ایمن اسلم صاحبہ کو کہ تشریف لائیے، اور ان کو بینک الفلاح لمیٹڈ کی جانب سے جو رقم ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اپنا گھر یہ خریدنا چاہتی ہیں، ایک فلیٹ۔ میں دعوت دوں گی غزالہ خورشید صاحبہ کو کہ آپ بھی تشریف لائیے اور اپنا رقم حاصل کیجئے، چیک وصول کیجئے، جو کہ بینک آف خیبر کی طرف سے آپ کو اس قرضے کی منظوری دی گئی ہے۔ میں درخواست کروں گی محترمہ تسلیم انجم صاحبہ سے کہ تشریف لائیے اور اپنا گھر جو کہ آپ بنانا چاہتی ہیں، ذاتی گھر بنانے کی خواہش مند ہیں، اس کے لیے آپ نے یہ قرض لیا ہے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام سے۔ تشریف لائیے، اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی طرف سے یہ قرض منظور کیا گیا اور آپ کو آج دیا جا رہا ہے۔ محترمہ سلمہ بی بی تشریف لائیے، اور آپ بھی اپنا وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کی تحت اپنا گھر جو کہ آپ خریدنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے آپ نے قرض لیا ہے، اس کے لیے رقم وصول کیجیے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ محترم غلام عباس صاحب تشریف لے آئیے، اور آپ بھی اپنا گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں، اور وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام میں آپ کو بھی یہ قرض جاری کیا گیا ہے بینک آف پنجاب کی طرف سے، اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آپ اس رقم کو وصول کریں گے۔ جناب وقار حسین تشریف لے آئیے، اور آپ بھی اپنا گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں، اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے آپ کو قرض جاری کیا گیا، اور وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت آپ اپنا گھر خرید سکیں گے۔ سہراب عالم صاحب تشریف لے آئیے، آپ نے اپنا گھر خریدنے کی خواہش میں وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام سے قرض لیا، جو کہ جے ایس بینک لمیٹڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تشریف لائیے۔ میں محترم تمیز الدین صاحب سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ نے اپنا گھر کی تعمیر کے لیے یہ قرض لیا ہے، اور جے ایس بینک لمیٹڈ کی طرف سے یہ قرض آپ کو جاری کیا گیا وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت۔ میں جناب وسیم خان سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ نے بھی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت یہ قرض لیا ہے، اور یہ قرض آپ کو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ جناب محمد صادق صاحب تشریف لے آئیے، اور وزیر اعظم پاکستان سے اپنا گھر کے تعمیر کے لیے رقم جو ہے وصول کیجیے، جو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے منظور کی گئی ہے۔ میں درخواست کروں گی محترمہ شگفتہ بخاری سے کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ بھی اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتی ہیں، اور وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت آپ کو خوشحالی بینک لمیٹڈ نے یہ قرض جاری کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ تشریف لائیے اور رقم وصول کیجیے۔ اور آج کے اس پروگرام کے آخری خوش نصیب میں درخواست کروں گی جناب نثار حسین سے کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ آپ نے بھی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت یہ قرض لیا، جو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے آپ کو جاری کیا گیا۔ آئیے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپنے قرض کی رقم وصول کیجیے۔ خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ سر آپ خطاب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب، وفاقی وزیر ہاؤسنگ، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، مشیران کرام، سرکاری افسران
اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مایہ ناز کاروباری حضرات اور وہ خوش نصیب جن کو ابھی اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ ملا ہے بینکوں سے، میں آج آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ تقریب میرے لیے اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اپنا گھر یہ وہ مقدس فریضہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، جس کی اہمیت جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے. آج پاکستان میں الحمدللہ 24 کروڑ عوام بستے ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد اپنی چھت سے محروم ہے، اور ایک ایسی تعداد بھی ہے جن کے لیے نیلا آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے. اس حوالے سے یہ تقریب گھر ہو تو اپنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک انتہائی یادگار تقریب ہے. اور یہ اسکیم جو آج جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بے پناہ عرق ریزی کی گئی، بے پناہ محنت کی گئی، اور بے شمار جو ایسے مسائل تھے جو کہ آسانی سے حل نہیں ہو سکتے تھے، اس کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز بلائیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان سے مشاورت کی، اور جو حکومت کے اکابرین ہیں، خاص طور پر ریاض حسین پیرزادہ صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، گورنر اسٹیٹ بینک احد خان چیمہ، ڈاکٹر توقیر، آپ سب کی معاونت اور مشاورت میرے شامل حال رہی. ابھی ایک نوجوان غلام حسین، وہ ڈرائیور ہیں، ان کو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اب وہ اپنا گھر بنا سکیں گے. اسی طریقے سے یہ اسکیم، اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے. یہ اسکیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے. اور آج یہ چیک وصول کرنے والوں میں آزاد کشمیر کی ایک بہن وہ تشریف لائیں، اور کے پی سے ہمارے بھائی تشریف لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر ہو تو اپنا، یہ اس اسکیم کی عکاسی ہے جس کا میں نے پنجاب سے آغاز کیا اور جس کا نام آشیانہ رکھا گیا تھا. اور وہاں پہ ہم نے الحمدللہ اس کا بڑا اچھا مؤثر آغاز کیا. خود میں نے کئی جگہوں پر جا کر ان اسکیموں کی ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور لوگوں کو چابیاں ان کے حوالے کی. خواتین و حضرات، اس اسکیم کے حوالے سے پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے، جس کے لیے 321
ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں جناب اورنگزیب صاحب ہمارے فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس حوالے سے یہ فنانسنگ مختص کرنے کے لیے بھرپور معاونت کی۔ آئندہ 4 برسوں میں انشاءاللہ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے، 5 لاکھ گھروں کا، اور یہ 10 مرلے تک کی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، 10 مرلے تک۔ اور اس کا حجم جو فنانسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے، 3.2 کھرب روپے۔ میں اس کو انشاءاللہ کم از کم مہینے میں اس اسکیم کو خود ریویو کروں گا انشاءاللہ، تاکہ کہیں رکھنا ہے اس کو ہٹایا جائے، ادائیگیاں جو ہیں وقت پر ہوں۔ بینک اگر کوئی اتصال سے کام لے رہا ہے اس کو ہم جو جوڑیں گے، جو اچھا کام کر رہا ہے ان کو شاباش دیں گے۔ خواتین و حضرات، بجٹ کے آمد ہے، اس میں انشاءاللہ وہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے تاکہ یہ کاروبار جو ہے تعمیراتی کاروبار، کیونکہ جب چاہے وہ 5 مرلے کا گھر بننا ہے یا 10 مرلے کا یا 10 کنال کا یا 2 کنال کا، اس میں سریا، اس میں اینٹ، اس میں سیمنٹ، اس میں لکڑی، ایک ترخان، ایک الیکٹریشین، ایک انجینئر، تو دنیا کی کسی بھی معیشت کی درجنوں جو صنعتیں ہیں وہ اس کاروبار کو، وہ سپلائی چین جو ہوتی ہے وہ خام مال پہنچاتے ہیں، اور اس سے آپ کی انڈسٹری کو اس کو وسعت ملتی ہے۔ صنعت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومتا ہے، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ ایک انجینئر ہے، ڈرافٹس مین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری صنعت و حرفت کو اور معیشت کو بے پناہ تقویت ملے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر محترم جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب کا اور گورنر اسٹیٹ بینک اور آپ کے ذریعے بینکوں کا جو اس عظیم منصوبے میں حصہ ڈالیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی چند ماہ پہلے میں نے جو ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو ٹرافیز تقسیم کی، جو پاکستان کے مائع ناز جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ہم نے پاکستان کے ایمبیسڈرز ایٹ لارج بنا دیا، اور پھر ان کو 2 سال کا جو بلو پاسپورٹ بھی، اس کا بھی اجرا ہو چکا۔ 20 سال اس کی مدت ہے اپنے لون کی، قرضے کی۔ مارک اپ 5% ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا، اور جو سارا یہ پروسیجر ہے بہت آسان ہوگا، اور میں اس کو خود ریویو کروں گا۔ تو 10 سال 5% ہے، اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ، اور آپ کوشش کریں کہ 10 سال میں ادا کر دیں، اور 5% آپ کا یہ مارک اپ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 20 سال کا اس کی پوری مدت ہے، اور اگلے 10 سال مارکیٹ ریٹ ہوگا۔ جو بینکس اس میں لیڈ لیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، ان کو ہم 14 اگست کو نیشنل ایوارڈ دلوائیں گے، اور پورے پاکستان کے سامنے۔ کیوں کہ ایک عام آدمی کے لیے، اس کی چھت کے لیے انہوں نے یہ قرضہ دیا قانون کے مطابق۔ غریب آدمی کے لیے، ایک جس طرح میں نے کہا کہ ڈرائیور تھا، ایک اور میں نے کہا وہ سپاہی تھا، ان کے لیے جنہیں آپ یہ قرضے دیں گے قانون کے مطابق، آپ کو انشاءاللہ قوم کے ہیروز انشاءاللہ ہم اپنا ڈکلیئر کروائیں گے، آپ کو صدر پاکستان سے
मेडल दिलवाएंगे और जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तवक्को ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है, यतीमों की बात है, बेवगान की बात है, और उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा इंतहाई अहम मंसूबा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई मंसूबा मुकद्दम नहीं है। इससे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री भी चलेगी, कॉमर्स भी चलेगी और पाकिस्तान की अंदर बेपनाह मैं समझता हूँ कि खुशहाली के दरवाज़े खुलेंगे। मैं एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम के लिए आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब रब ताला के हजूर दस्त बदुआ हैं कि इस स्कीम में वो बरकत डाले और आप सबको हिम्मत दे, आप सबको वो एनर्जी दे, अंत तक मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए कि रहती दुनिया तक आपका लोग इज़्ज़त और वक़ार से नाम लेते रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।